السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے ڈاکٹر عبدالمغنی کی حیات و خدمات کے بارے میں جانا۔ آج ان کا لکھا ہوا مضمون ادب کی پہچان، اس کے بارے میں ہم سبھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں سبھی ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے میرے ساتھیوں، میں عبارت پڑھ رہا ہوں اور آپ کو صرف اس ویڈیو کو سننا ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، ادب کی پہچان، یہ ادب ہوتا کیا ہے، ادب کسے کہتے ہیں، وہ سبھی آج ہم اس عبارت میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ادب کی پہچان کہہ رہے ہیں کہ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ادب ہوتا کیا ہے، اس کو جانتے تو سب ہیں لیکن پہچانتے بہت کم ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ادب پڑھنے والے کا حلقہ تو بڑھ رہا ہے لیکن سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ہی سچ ہے۔ اس کو انگلش میں لٹریچر بھی کہا جاتا ہے اور ہندی میں ساہتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اردو ساہتیہ کو، اردو ادب کو پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہیں لیکن پہچانتے بہت کم لوگ ہیں کہ آخر ادب ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے آج ناول، افسانہ یا رسالہ، خاص کر ڈائجسٹ، ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا۔ جی، کہ ناول، افسانہ، رسالہ، یہ سبھی ہر پڑھے لکھے کی میز پر یعنی ٹیبل پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے اور کون نہیں، اور جو چیزیں واقعی ادب ہیں ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا ہے نہیں تو اس کے لیے بالکل محال ہے۔ کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھیے، اس عبارت میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں لیکن پہچانتے بہت کم ہیں۔ ادب کا پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھ تو جا رہا ہے لیکن جس طریقے سے ادب پڑھنے والوں کا حلقہ بڑھ رہا ہے اس حساب سے یعنی کہ سمجھنے والوں کا حلقہ بھی اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بازار میں چلتی پھرتی جو ادب ہے وہ سب تو جان رہا ہے لیکن ادب ہوتا کیا ہے، ادب کہتے کس کو ہے، اس کی خوبی و خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل محال ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورتحال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملت ہو کر رہ گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ اب یہی ساری وجہ تھی جس وجہ سے ڈاکٹر عبدالمغنی نے ضروری سمجھا کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے، گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے۔ آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہو چکا ہے کہ حقیقت میں واقعتاً ادب کیا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال کیا ہو رہا ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ کہہ رہے کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے
کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ یہ عام لوگوں کا خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے۔ اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے۔ چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اپنا نقطۂ نظر پیش کیا گیا۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے، یعنی ادب کے خام و وسائل جو بھی ہو مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع ہے اور حیت بھی۔ بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور حیتیں ہیں جن کا اظہار کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے، چنانچہ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی ادبیت پائی جائے، اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ یہ دوسرا نقطۂ نظر ہے۔ اب کہہ رہے اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتب فکر ہیں۔ یہ دو نقطۂ نظر آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس کے بھی دو مکتب فکر ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ حیتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ادب ہو۔ دوسرے یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ خواہ وہ جس معیار کا بھی ہو ادب ہو۔ پہلا کیا ہے کہ اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتب فکر ہے۔ پہلا ہے کہ ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ حیتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، گرچہ یعنی خواہ وہ جس معیار کا بھی ادب ہو۔ دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسرا یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی حیت کا نام نہیں بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے جو ادب کی کسی بھی حیت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے۔ یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہے، اور تخلیقی انفرادیت سے محروم تحریریں محض میکانیکی اور مصنوعی ہے۔ اس مکتب فکر کے مطابق رسمی، فرسودہ، سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہیں، اور ادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی، جدت، بلندی اور گہرائی ہو۔ تو دو مکتب فکر آپ نے دیکھ لیا۔ اب کہہ رہے کہ ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے، اور اس تصور کے مطابق ادب کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا جاتا ہے، لیکن اس معیار و تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتب فکر ہے، وہ یہ کہ ادب حیت کی تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کے حامل ہو اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ثقافت اور حیت کی لطافت دونوں موجود ہوں۔ ٹھیک، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہوگا کہ ایک مکمل نمونہ ادب کی تعریف کی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ادب کے دو اجزائے ترکیبی ہیں، ایک فکر، دوسرے فن۔
یاد رکھیے گا، ادب کے کتنے اجزاء ترکیبی ہے؟ 2، ایک فکر دوسرے فن، اور ایک مکمل ادبی تخلیق اسی وقت بروئے کار آئے گی جب فکر اور فن دونوں ہی اعلیٰ درجے کے ہوں اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے، اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست اور ضم ہو جائیں، اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک ناقابل تقسیم تخلیقی مرکب نمودار ہو، اور یہ مرکب زندگی اور ادب کی بہترین قدروں کا مظہر ہو۔ اس سے انسانی تہذیب کی جمالیات اور اخلاقیات دونوں فروغ ہو، تب جا کر یہ ادب قابل قبول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معیار پر پوری اترنے والی تحریر ہی ادب ہے، اور اس سے کمتر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہ ہوگا۔ زندگی کے کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجہ کمال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس درجے سے نیچے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے جس سے انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، سب سے پہلے کسی بھی چیز کی ہستی کی بنیادی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مکمل کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سراغ لگانا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی۔ ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہو، اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ اب ایک تو فکر اور فن ہوا، کون؟ ادب کے اجزاء، اور دوسرا کیا ہوا؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ ٹھیک ہے، عام ادب کے ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ اس کا تعلق فلسفہ و حکمت سے ہو یا سیاسیات و معیشت اور دینیات و اخلاقیات سے۔ ٹھیک ہے، کہ عام ادب کے ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر کیا ہے؟ ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ وہ کسی بھی ٹاپک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کیا ہو، فلسفہ و حکمت سے ہو، سیاست و معیشت اور دینیات و اخلاقیات سے ہو۔ جبکہ خاص ادب صرف ان تحریروں کو کہا جائے گا جو کسی مخصوص تخلیقی حیت میں لکھی گئی ہو، جیسے ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے، جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ تو عام ادب میں کیا ہو گیا؟ علمی چیز میں کیا ہو گیا؟ تو وہ سبھی فلسفہ، معیشیات، سیاسیات، دینیات، اخلاقیات، یہ سبھی۔ اور خاص ادب میں کیا آ جائے گا؟ تو وہ ناول، افسانہ، شاعری، ڈرامہ، یہ سبھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے اب جہاں تک علمی ادب کا تعلق ہے، اس کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو، اس کے طرز اظہار میں محاورات، امثال، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات و کنایات کی چاشنی ہو۔ مختصر یہ کہ ایک اچھی طرح لکھی ہوئی، دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دل نشین نثر ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ادب تبھی قابل قبول ہے کہ وہ ایک اچھی طرح لکھی ہوئی ہو، دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دل نشین نثر ہو۔ دوسری طرف فنی ادب کی پہچان بس یہ ہوگی کہ فن کے جس صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو، اس کی مقررہ حیت کی مسلمہ اصول و قواعد کی پابندی اس میں بنیادی طور سے کی گئی ہو، خواہ اس پابندی کے علاوہ اس میں کیا ہو؟ اس میں جدت و انفرادیت کا کوئی نشان نہ ہو، اور خواہ ایک انفرادی اجتہاد کے ذریعے قائم شدہ روایت کی توسیع و تجدید کا کتنا ہی سامان
सामान किया गया हो, है नहीं। अब आगे कह रहे हैं कि अदब की शक्ल में पाई जाने वाली हर फन्नी ज़वाबित पर पूरी तरह उतरने वाली हर चीज़ बहरहाल अदब है, खाह तनकीद की कसौटी पर परखने के बाद हम उस चीज़ की अच्छाई का एतराफ़ करें या उसकी बुराई पर एतराज़ करें। इस तरह अदब की एक बुनियादी और उमूमी तारीफ़ और पहचान हो जाती है। लेकिन ये सवाल फिर भी रह जाता है कि अगर अदब एक ज़ूती और तख्लीक़ी चीज़ है तो क्या हम अदब की सिर्फ़ उस पहचान पर इक्तफ़ा कर लें और उसकी परख की तरफ कोई तवज्जो न दें। ये सवाल बहुत अहम है। ये सवाल क्या है? बहुत अहम है। इसलिए पढ़ने वालों से सिर्फ अदब पढ़ने की तवक्को नहीं की जाती है, बल्कि ये भी समझा जाता है कि वो अदब का तनक़ीदी मुतालिया करेंगे। इस सिलसिले में अदब पर ख़ास कर अदीब के नुक्ते नज़र से सोचने की ज़रूरत है। अदब के किसी भी मानी और सिन्फ पर लिखने वालों के बारे में उसूली तौर पर यह फ़र्ज़ किया जाता है कि वो क्या करे, वो तख्लीक़ी हिस्स के साथ ही साथ एक तनक़ीदी शऊर भी रखते हैं। इसलिए कि अदब की तख्लीक़ बहरहाल एक ज़िम्मेदारी की बात है और तवक्को की जाती है कि जो शख्स दुनिया के सामने अदब पेश करना चाहता है वो सिर्फ़ लोगों के सामने अपना दिल खोलकर नहीं रख देगा, बल्कि अपने मुंतखब किए हुए मौजू, असलूब और हैयत की बुनियादी तकाज़ों के पेश नज़र क्या है, शख्स छान फटक और सोच विचार करके कुछ ख़ास नुक्ते एक मखसूस अंदाज में बयान करेगा, है नहीं। इसलिए कि अदब बहरहाल महज ज़बान से बालिदा तर एक इजहार ख़याल का नाम है और हर तहरीर अदब नहीं है। खाह अदब की जो भी तारीफ़ की जाए, अदब के कुछ न कुछ हुदूद और ख़ास तो होंगे ही जिनकी बुनियाद पर अदब को गैर अदब से मुमताज़ किया जा सकेगा। लिहाजा ज़रूरी होगा कि जो चीज़ गौर व फ़िक्र से लिखी गई है उसे गौर व फ़िक्र से पढ़ा और समझा भी जाए। इस तरह अदब की पहचान के साथ साथ परख भी कुछ न कुछ करनी ही पड़ेगी, और जब परखी हुई पहचान का मामला होगा तो हमें गैर मेयारी और सतही चीज़ों से सिर्फ नज़र के करके मेयारी और उम्दा चीज़ों की कदर शनासी करनी ही पड़ेगी, ताकि अदब का मेयार लिखने और पढ़ने वालों के दरमियान बहरहाल कायम रहे। तो ये तो आपने अदब की पहचान के बारे में पूरी तहरीर आपने सुना। बस इस वीडियो को आप बगौर देखते रहें, इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। अदब की कितनी किस्में हैं, अदब के अज्जा क्या हैं, वो सभी इसमें बयान किया गया। इजाज़त दीजिए अगले वीडियो के लिए इंशाअल्लाह। फिर अब कल मैं चाहूँगा कि कम से कम 5 चैप्टर के सवालात व जवाबात मैं आप तक पहुँचाऊँ। फिर इंशाअल्लाह आगे की बातें होंगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।